شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ابھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا، داخل نہیں ہوا جو ان کے قلب و باطن کو منور اور روشن کر دے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کس طرح آتا ہے؟ اور مفسرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، اعرابیوں نے کس لیے کہا تھا کہ ہم مومن ہو گئے، کس بنا پر کہا تھا؟ ہر مفسر نے لکھا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقات اور خیرات بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ جب ارکان اسلام آہستہ آہستہ وہ پورا کرنے لگے تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ اب تو ہم پکے مومن ہو گئے۔ پر رب نے فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ارے صرف نماز پڑھنے سے، صرف روزہ رکھنے سے، صدقات اور خیرات کرنے سے، جہاد کرنے سے محبوب فرما دیجئے یہ پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مومن بندہ کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ محبوب یہ صرف کلمہ پڑھ لینے والوں کو بتا دیجئے کہ مومن کا سرٹیفکیٹ نماز سے نہیں آتا، بلکہ وضاحت فرما دیجئے کہ لا یؤمن احدکم، ارے کلمہ پڑھنے والوں تم میں سے ایک شخص بھی صاحب ایمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ مولا کیوں؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ محبوب فرما دیجئے کہ تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اپنے اعزاء و اقارب، اپنی اولاد اور جملہ جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، دنیا میں جس جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، جب ان تمام رشتوں کی محبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے دم نہ توڑ جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جگر گوشہ حضور کی بلائے عالم۔ میں حدیث پاک سمجھاتا چلوں۔ حدیث پاک میں 3 باتیں فرمائی ہیں کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، پھر اولاد، پھر جملہ اعزاء و اقارب جن کے ساتھ دنیا میں تعلق ہے، ان سب سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر خدا سے صرف محبت کرے، بلکہ یہاں تو ذکر ہی صرف مصطفیٰ کا ہے کہ تمام والدین، اولاد اور اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر ان سب کی محبتیں جب تک میری محبت کے لیے قربان نہ کر دے اس وقت تک مومن کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک دنیا میں بندہ جو صحیح مسلمان ہو، سمجھدار ہو، اس کے اندر فہم و فراست کا مادہ باقی ہو، ضمیر بیدار ہو، دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر وہ محبت کرتا ہے تو پہلا سٹیپ اپنے والدین سے کرتا ہے۔ اگر صحیح انسان ہو تو تمام باقی دوستوں اور دنیا کے رشتہ داروں سے بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک وقت تک چلتا رہتا ہے،
ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ماں کی ممتا کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب اولاد نورینہ ہو جائے تو ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ والدین کی محبت بھول جاتی ہے۔ اس لیے اس قادر نے ماں اور بیٹے کے درمیان محبت کا تعلق ہی ایسا رکھا ہے کہ دنیا میں اور کسی رشتے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، دنیاوی رشتے کی بات کرتا۔ جب شادی ہوتی ہے تو پھر ماں کی ممتا اپنے والدین سے بڑھ کر بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو میں بات عرض کرنے والا ہوں کہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جب تم پہلی سٹیج پر اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ محبت کرتے ہو، پھر ایک وقت عقل و فہم و فراست کا آتا ہے کہ ان تمام رشتوں پر والدین کی محبت غالب آ جاتی ہے، پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ ماں کی ممتا کی محبت والدین کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ مگر فرمایا یہ تمام محبتیں بجا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک دنیا کی ساری محبتیں آقا کی محبت کے سامنے تک نہ توڑ جائیں، حتیٰ کہ ماں کی ممتا کی محبت کا چراغ بھی جب تک مصطفیٰ کی محبت کے سامنے بچ نہ جائے اس وقت تک کسی کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جگر گوشہ حضور ابن عالم۔ تو اب بات سمجھ آ گئی کہ ایمان نماز روزہ زکات حج جہاد سے نہیں آتا، مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو محبت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی کو ایمان والا کہلانا ہے، صاحب ایمان کہلانا ہے، تو اسے سب سے بڑھ کر میرے آقا کی محبت، میرے آقا کے ساتھ غلامی کا رشتہ استوار کرنا پڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور جتنا آقا کے ساتھ محبت اور غلامی والی محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا پختہ مومن کہلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک بات میں نے ضمناً عرض کرنی تھی، اب میں آیت کریمہ کی طرف چلتا ہوں۔ کیا کہ اللہ کے بندوں نوجوانوں کا ایک ایسی جماعت، بادشاہ دقیانوس اس وقت ظالم اور جابر تھا، ایک نوجوانوں کی جماعت اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کرتی ہے، اور کس لیے ہجرت کرتی ہے کہ کہیں پناہ گزین ہو کر تنہائی میں رب کی یاد کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے کہ بادشاہ وقت ظالم اور جابر ہے، وہ خدا کی محبت میں مخل ہوتا ہے، خدا کے ذکر اور اس کی یاد میں مخل ہوتا ہے۔ ان سب دنیاوی رشتوں کو چھوڑ کر، دنیا کے مال و منال کو چھوڑ کر وہ گھر سے نکلے، سب کچھ بھول کر، ساری دنیا کے رشتوں اور محبتوں کو پاؤں تلے روند کر، وہ باضمیر اور غیرت مند نوجوان جب گھر سے نکلے تو اقبال بول اٹھا کہ حکیمی نامسلمانی خودی کی، حکیمی نامسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے فقر و شاہی کا تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ کہ اگر فقر اور شاہی کا فرق پوچھنا چاہتا ہے، اقبال فرماتے ہیں تجھے غریبی
میں اپنی خودی کی نگہبانی کرنی ہوگی. ساری کائنات سے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے رشتے توڑ کر جب بے سر و سما ہو کر خوددار اور غیرت مند ہو کر اس بارگاہ کا طالب ہو جائے گا اللہ پھر تجھے سب کچھ عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گھر سے نکلے, جب گھر سے نکلے تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک کتا بھی ساتھ چل پڑا. آگے آگے وہ نوجوان چلتے گئے, پیچھے پیچھے کتا چلتا گیا. مڑ کے دیکھا تو پیچھے کتا تھا. دل میں خیال آیا کہ کتا ہے, اس کی صرف بھونکنا ہے, یہ بھونکے گا. ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت پہ نکلے ہیں, اس جابر حکمران کو پتہ چل جائے گا. دل میں خیال آیا کہ کتا ہے, اس کی صرف بھونکنا ہے, یہ بھونکے گا. ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت پہ نکلے ہیں, اس جابر حکمران کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ ہمارا نقصان کرے گا, نہ جانے کیا ظلم کرے گا. انہوں نے کتے کو جھڑکا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کو روڑے مارے, جھڑکا, مگر کتا واپس نہ لوٹا. اور میں کوئی عام بات نہیں عرض کر رہا, آپ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں. امام قرطبی نے, امام بغوی نے, علامہ آلوسی نے, علامہ حقی نے اور دیگر مفسرین نے اس واقعہ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتا جب پیچھے پیچھے چل پڑا, انہوں نے جھڑکا کہ تو یہاں سے نکل جا, تو بھونکے گا, بادشاہ کو پتہ چل جائے گا. تو جب کتے نے یہ آواز سنی, اب کتا تھا, وفادار تھا. امام قرطبی آج سے 1100 سال پرانے محدث ہیں, آج بھی کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا. 1100 سال پرانے مفسر ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کتے کو انہوں نے جھڑکا تو کتا مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مولا آج مجھے زبان عطا کر دے, تیرے نیک بندے مجھے اپنی مجلس سے واپس بھیج رہے ہیں, میں انہیں اپنا ندوات سنا دوں کہ میں وہ لوسی کتا نہیں, میں وہ کتا ہوں جس کے گلے میں کسی کا پٹا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کتے نے عرض کی واللہ انی احب الاولیاء والصالحین. عرض کرنے لگا اللہ کے بندو, میں وہ عام بھونکنے والا لوسی کتا نہیں, میں وہ کتا ہوں کہ میں تو اولیاء اور بزرگوں سے محبت کرنے والا ہوں. میں واللہ انی احب الاولیاء والصالحین, خدا کی عزت کی قسم جس پر تمہارا ایمان ہے, میں تو اولیاء اور صلحاء سے محبت کرنے والا ہوں. بے شک میری ماں, میرا باپ, میرا دادا, میری نسل کتوں کی ہے, مگر میں وہ کتا ہوں جو ہر ایک کو نہیں بھونکنے والا. مجھے مالک کی پہچان ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا مالک کون ہے. اس کتے نے جب کہا کہ میں تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا, انہوں نے اسے کچھ نہ کہا, وہ ساتھ چلتا رہا. ایک جنگل میں پہنچے اور ایک غار میں جا کر آرام کرنے لگے. اب جب غار میں جا کر آرام کرنے لگے, قرآن نے اس کو بیان فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. سورج جب طلوع ہوتا تھا, اس کے طلوع ہونے سے کیونکہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, غار میں ننگے پڑے تھے, جب سورج طلوع ہوتا تھا اس کی دھوپ بھی دن کا اکثر حصہ ان پر پڑتی تھی.
اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے دھوپ پڑتی تھی. اب وہ غار میں ننگے پڑے تھے. رب نے فرمایا کہ محبوب وہ جو میرے بندے تھے، محبوب بندے، جب وہ غار میں پڑے ہوئے تھے، سورج طلوع ہوتا تھا، ہم نے اسے حکم دے رکھا تھا اے سورج جب طلوع ہونے لگے تو غار کے دائیں طرف سے نکل جا.